تو جب حبیب نجار نے یہ باتیں کہیں تو قوم ان سے کہنے لگی ارے لگتا ہے تو بھی ان پر ایمان لے آیا ہے. لا اعبد الذی فطرنی، تو آپ نے فرمایا مجھے کیا ہو گیا کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا میں اس کی عبادت نہ کروں؟ ہاں میں ایمان لے آیا ہوں اور اسی رب کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کے مقابلے میں جھوٹے خدا بناؤں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان جھوٹے خداؤں کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے گی. وَلَا يُنْقِذُونَ، اور ان کی سفارش مجھے اللہ کے غضب سے نہ بچا سکے گی. انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک اس وقت تو میں ضرور کھلی گمراہی میں ہوں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون. تو جب انہوں نے یہ کہا تو حبیب نجار کو قوم پتھر سے مارنے لگی. اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب میں شہید ہو جاؤں گا تو انہوں نے ان مبلغین سے کہا انی آمنت بربکم، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں. فاسمعون، تو میری بات غور سے سنو اور تم میرے ایمان کے گواہ بن جاؤ. انہیں پتھر مارے گئے اور وہ شہید ہو گئے. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کی روح تو مرتے ہی جنت میں داخل ہو جاتی ہے. قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا. قال یا لیت قومی یعلمون، تو آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب کاش میری قوم جانتی کہ تو نے کتنا فضل کیا. بما غفر لی ربی، اس بات کو جانتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا. وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والوں میں شامل فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور پھر ان کی قوم کو یہ بات بتائی گئی، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بات بتا دی گئی کہ جو حبیب نجار ایمان لے آئے تھے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جنت عطا فرمائی. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، اور ہم نے اس کے بعد آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا. وما كنا منزلین، اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے. یعنی اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیں کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہ تھی. ان كانت الا صيحة واحدة، وہ تو ایک زوردار آواز تھی. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اے انسان تو کس بات پر غرور تکبر کرتا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ رب جب تک مہلت دے تو چلتا پھرتا رہتا ہے، اور جب اس کی دی ہوئی ڈھیل اور مہلت ختم ہوتی ہے تو پھر اللہ کے غضب سے کوئی بچا نہیں سکتا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو ایک زوردار آواز تھی. فاذا هم خامدون، اسی وقت وہ سارے بجھ گئے، سارا غرور و تکبر خاک میں مل گیا. جس طرح آگ کسی جگہ جلا دیں، مثلا کسی کے گودام میں سامان بھرا ہوا ہو، اس کے گودام میں آگ لگ جائے اور پھر جلتے 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 آگ خود بخود کب بجھے گی؟ جب وہ سارا سامان ختم ہو جائے گا. جب کوئی جلانے کے قابل چیز نہ رہے گی تو آگ بجھ جائے گی. پھر جب آگ بجھتی ہے تو وہ راکھ ہوتی ہے بس. تو اسی طرح فرمایا گیا فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، جب یعنی جس طرح سارا سامان جل کر ختم ہو جاتا ہے اس طرح یہ دنیا سے مٹ گئے. یا حسرۃ علی العباد، بندوں پر افسوس کرنا چاہیے تمہیں. اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر
ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، اور فی زمانہ کوئی بھی اچھی بات بتائے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں، انہم الیہم لا یرجعون، وہ ایسے ہلاک ہوئے ہیں کہ اب وہ ان کی طرف پلٹ کر کبھی نہیں آ سکتے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ضرور بے شک کل بروز قیامت یہ سب جمع ہوں گے، ہمارے حضور سب کو حاضر کیا جائے گا، ہر ایک کو رب کے دربار میں جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دربار میں حاضری کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔